اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 10 شعبان المعظم سے لے کر 15 شعبان المعظم کی رات تک کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم سے آپ جس چیز کا سوال کریں گے، اللہ کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی آمد ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں تک ماہ شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، جسے ہم شب بارات کی رات کہتے ہیں۔ تو شب بارات کی رات میں آپ نے کیا کلمات پڑھنے ہیں، کیا اعمال کرنے ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، اس بارے میں آج میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گی۔ شعبان المعظم میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نوافل ادا کریں، دعائیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، روزے رکھیں، نوافل ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات سے پہلے آپ اپنے روٹھے رب کو منا لیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں، نبی کی خوشنودی حاصل کر لیں، رب کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، وہ جب رحم کرنے پہ آتا ہے تو بے بہا رحم کرتا ہے، جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو بے بہا کرم کرتا ہے، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والی ہے۔ آج میں آپ کو جو تسبیحات بتاؤں گی، اسے آپ نے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات سے پہلے کر لینا ہے، اور شب بارات کی رات آنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تاکہ جب ہمارے نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمارے نامہ اعمال دیکھ کر خوش اور راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت شب بارات کی رات بہت زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ شب بارات کی فضیلت کے متعلق سب سے مشہور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت 15ویں شب یعنی شب بارات کو سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی تعداد میں انسانوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ ان بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں ہم لوگوں کا نام بھی آ جائے، بشرط یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شب بارات کی فضیلت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے، فرماتی ہیں یہ 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، رحم کی درخواست کرنے والوں پر رحم فرما دیتے ہیں، اور کینہ و بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب بارات کی رات آنے سے پہلے جو بھی کسی کے لیے فساد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، اس کا فیصلہ میرا رب ہی کرے گا۔ اللہ رب العزت سے آپ بس یہ دعا کیا کریں کہ مولا ہمارے دلوں میں رحم فرما، اور مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر۔ اس رات میں مانگنے والے کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، چاہے آپ رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابی مانگیں، عہدے مانگیں، اس رات آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ دنیاوی کامیابیاں مانگیں، آخرت کی کامیابیاں مانگیں، اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنی قبر کو روشن کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور رب کریم سے جو سب سے اہم بات ہے وہ دعا کریں کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور مولا ہمیں مرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اور مولا ہمارے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ جب آپ نے اللہ سے خیر و برکتیں مانگنی ہیں، برکتوں کی دعا کرنی ہے، تو آپ کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت
ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب آپ اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے تو خیر و برکت میں رزق، دولت، کامیابیاں، عہدے، رحمتیں، برکتیں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے سب سے پہلے رحمتوں کی دعا کرنی ہے، گناہوں سے معافی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یہ بہت ہی افضل رات ہے، بڑی ہی کمال کی رات ہے۔ اس رات کو آپ ضائع مت کریں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ افضل نہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر کسی کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جو بندہ حاجت روائی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات یہی رات ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق فیصلے فرماتے ہیں۔ شب بارات کو عام بخشش ہوتی ہے، بس آپ اللہ کو منا کر تو دیکھیں۔ اس رات جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں کہ مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خطاؤں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، ان کے جائز مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن میں مبتلا اشخاص کی اس رحمت والی رات شب بارات میں ہی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس رات عبادت نہیں کرتے، گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ جو بندہ اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا وہ پورا سال اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے محروم رہنا مطلب ذلیل و خوار ہونا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات کی قدر کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں میں اس حد تک پھنسے ہوئے ہیں کہ اس رات بھی اللہ کی رحمت ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتی۔ کفر و شرک میں مبتلا لوگ، کینہ اور بغض رکھنے والے، رشتوں سے قطع تعلق کرنے والے، کسی کو ناحق قتل کرنے والے، کسی پر الزام تراشی کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، یہ وہ گناہ ہیں جن کی قباحت و شناعت قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے متعلق وعدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں مبتلا اشخاص کو محروم القمست اور شقی القلب بنایا گیا ہے۔ ان کبیرہ گناہ کی عادت و افراد شب بارات کی خصوصی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے متعین کر دیا، اگر فلاں قسم کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں تو بخشش نہیں ہوگی، تاکہ مومن بندہ اس رات سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر صداقت دل سے توبہ کرے، رب رحیم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور آئندہ کے لیے گناہوں سے دور رہے، گناہوں سے پرہیز کرے، عزم موسم کے ساتھ اس فضیلت والی رات کا استقبال کریں، اس کی فضیلتوں سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اس رات آپ اللہ سے ضرور مانگے، میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اس رات میں آپ نے جتنے زیادہ ہو سکیں نوافل ادا کرنے ہیں، توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں، اور کچھ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں جو بڑی ہی خاص ہیں اس رات کے ساتھ۔ اب میں آپ کو وہ تسبیحات بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار، توبہ استغفار یا استغفار کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ پھر آپ نے سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت کا ورد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو الگ الگ بھی یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ پڑھ لیں، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت کا ورد کر لیں۔ اگر آپ ان کلمات کو اکٹھا پڑھیں گے پھر بھی بہتر ہے، الگ الگ پڑھیں گے پھر بھی بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ ان کلمات کو آپ 1000 سے زیادہ پڑھیں۔ ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھیں گے 1000 سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 313 مرتبہ ایک کلمات کی تسبیح پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سبحان اللہ العظیم اسے آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم اسے بھی آپ
313 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے ان چاروں پانچوں تسبیحات کو اگر 100 مرتبہ پڑھنا ہے پھر بھی بہتر ہے، اگر 313 مرتبہ پڑھنا ہے پھر بھی بہتر ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، عہدے کے لیے، جس چیز کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں گے میرا رب آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔